السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی اور آج ہم موجود ہیں جی اے خان طارق ایڈوکیٹ صاحب کے پاس، جو کہ برائے صدر لاہور بار ایسوسی ایشن کے لیے امیدوار ہیں۔ آئیے آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ الیکشن کے بارے میں، آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کا بیسیکلی منشور کیا ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن کے حوالے سے میرا سب سے بنیادی منشور یہ ہے کہ وکلا برادری، جس کا دراصل مقصد اس ملک میں انصاف کی فراہمی میں ایک معاون کا کردار ادا کرنا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے اپنا کردار مکمل طور پہ ادا نہیں کر پا رہی۔ اس کی بنیادی وجہ اس ملک کا جوڈیشل سسٹم ہے۔ اس ملک میں وکلا برادری کے لیے عدم تحفظ کے ساتھ ساتھ عدم سہولیات ہیں، اور خاص طور پر اس وقت جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ وکلا کو ان کی وہ عزت اور وہ تکریم نہیں دے رہی جس کے وہ حقدار ہیں۔ سر، اس سے پہلے آپ جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں، اس وقت آپ نے کیا کیا کام کیے ہیں، ذرا وہ بتائیے گا ہمیں۔ جی میں 2005 میں اور 6 میں سیکرٹری لاہور بار ایسوسی ایشن منتخب ہوا تھا، اور اس وقت ہم نے ایوان عدل میں کروڑہ روپے کی تنصیب سے گورنمنٹ آف پنجاب کی معاونت سے لفٹس کی تنصیب کروائی، اور دونوں فلورز میں جو لفٹیں لگی ہیں وہ ہم نے اس وقت لگوائیں۔ اس کے علاوہ بے شمار بار رومز کے اندر ہم نے معاملات ٹھیک کیے اور دیگر جو کام کیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا کام ہے، جو سمجھتا ہوں ہمارے کریڈٹ پر ہے، جسے اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے کیا، وہ یہ ہے کہ جب ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب سے 2 کروڑ روپے کی خطیر گرانٹ حاصل کی، تو اس 2 کروڑ روپے کی خطیر گرانٹ سے ہم نے لاہور بار بیناولنٹ فنڈ اسکیم کا اجرا کیا۔ یہ پاکستان کی واحد بار ہے، لاہور بار ایسوسی ایشن، جہاں پر بیناولنٹ فنڈ اسکیم موجود ہے۔ کوئی بھی نوجوان وکیل ایک مرتبہ صرف ایک معمولی سا پریمیم دینے کے بعد اس بیناولنٹ فنڈ اسکیم میں رجسٹرڈ ہو سکتا ہے، اور میچورٹی کے اوپر اس کو 4.5 سے 5 لاکھ روپے کی امداد بار ایسوسی ایشن کی طرف سے دی جاتی ہے۔ بلکہ اسے امداد کہنا تو مناسب نہ ہوگا، ان کا جو حق ہے بیناولنٹ فنڈ کی صورت میں وہ انہیں دیا جاتا ہے۔ سر، ہمارے سننے میں آتا ہے کہ نوجوان جو وکلا ہیں وہ جہاں پر آتے ہیں ادھر لاہور میں، باہر دور سے علاقوں سے آ کے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، لاہور میں آ کے وکالت کو پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو کافی مسائل درپیش آتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کا لاہور بار ایسوسی ایشن کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے، لاہور بار ایسوسی ایشن کا اصل کردار شروع ہوتا ہے جب کوئی وکیل پنجاب بار کونسل سے لائسنس لے کے باضابطہ عدالتوں میں بطور وکیل انٹر ہوتا ہے۔ ایجوکیشن کے پروسیس کے اندر بار ایسوسی ایشن کا کوئی کردار نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے لاء کالجز کا اور یونیورسٹیز کا ایک ایجوکیشنل سسٹم کا ایک کردار ہے، جو کہ وہ اب تک اسے نبھا رہے ہیں اور اس کو مزید ریفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن بار ایسوسی ایشن کا کردار ایک نئے وکیل کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ایسا پلیٹ فارم اور ایسا انوائرمنٹ مہیا کیا جائے، ایسے چیمبرز میں ان کو اپرچونٹیز فراہم کی جائیں جہاں وہ وکالت کے بنیادی رموز سیکھ سکیں، جہاں وہ عدالت میں پیش ہونے کے آداب سیکھ سکیں، جہاں وہ وکالت کی بنیادی ابجد سے واقف ہو سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی نیا وکیل اس پروفیشن میں انٹر ہوتا ہے، نوجوان وکیل، تو اسے ایک مستند چیمبرز میں بطور جونیئر کام کرنے کا موقع دیا جائے، جس کے لیے میرے پاس یہ پلان ہے کہ لاہور کی تمام بڑی فارمز اور لاہور کے تمام بڑے چیمبرز کی معاونت کے ساتھ ایک ایسی ویب سائٹ کا اجرا کیا جائے گا جس کے اندر تمام نیولی انرولڈ رجسٹرڈ وکیل جو ہیں وہ اپنا سی وی فراہم کریں گے، اور فرمز وہاں سے ڈائریکٹلی ان کو ہائر کریں گی، اور اس طریقے سے نوجوان وکلا کو جو کہ آ کے صرف بار روم میں نہ بیٹھے رہیں، ان کو آ کر باضابطہ جو ہے وہ اپرچونٹی فراہم ہوگی کہ وہ کام کر سکیں۔ سر، آپ دیکھتے ہیں کہ بار اور بینچ کے درمیان جو کافی خلیج ہے، آپ اگر صدر منتخب ہو جاتے ہیں، آپ اس کو کیسے ختم کریں گے؟ بار اور بینچ کے درمیان جو خلیج ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوور جوڈیشری کے اندر ایک خوف کا عنصر پایا جاتا ہے۔ ان کو سول ججز اور ایڈیشنل سیشن ججز جو ہیں وہ ہر لمحہ اس خوف میں مبتلا ہیں کہ نہ جانے بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ان کے اوپر کس قسم کا کوئی دھاوا بول دیا جائے گا، جو کہ سراسر ایک غلط تاثر ہے۔ ججز جب تک بنا کسی تعصب کے، بنا کسی امتیاز کے، صرف میرٹ پر فیصلے نہیں کریں گے، بار کے اندر جو تذبذب جوڈیشری کے والے سے پایا جاتا ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک نوجوان وکیل کو بھی وہی رائٹ ملنا ہے، وہی ریلیف ملنا چاہیے جو ایک سینئر وکیل کو ملتا ہے۔ یہ فیصلہ کیس ٹو کیس ہونا چاہیے، نہ کہ چہرہ دیکھ کر ہونا چاہیے۔ سر، آپ یہ بتائیں کہ عدالتی جو نظام ہے اس میں کیا تبدیلیاں آنی چاہیے، کیا اس میں اصلاحات اور ہونی چاہیے مزید پاکستان کو دیکھتے ہوئے؟ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت یہ ہے کہ وہ ججز کی ناکافی تعداد ہے۔ اسی طور بھی
लाहौर जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी के लिए इस वक्त जो जजेस हैं वो बिल्कुल एक कम तादाद में मौजूद हैं। जुडिशल सिस्टम इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसके अंदर किसी 1000 किस्म की खराबियाँ मौजूद हैं, और इन खराबियों का तदारद करने के लिए अभी तक हायर जुडिशरी से और हाई कोर्ट की जुडिशरी से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ काम चलाया जा रहा है, और यही वजह है कि लोगों का इस माशरे में इंसाफ से और अदालतों से एतमाद उठता चला जा रहा है। सर, हमारे सुनने में आता है कि जो वकला लोगों के मसाइल हल करते हैं, ये ख़ुद भी बहुत से मसाइल के शिकार होते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न होता है? देखिए, वकील भी इसी माशरे का हिस्सा है, उसे भी इसी माशरे से अपना रिज़्क कमाना है, उसे भी इसी माशरे में लोगों के साथ डील करना है। ये बात दुरुस्त है कि वकला बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, इसलिए शिकार हैं कि वकला के साथ कोई बॉडी, कोई एसोसिएशन, कोई हुकूमती तंजीम साथ नहीं खड़ी हुई। एक नौजवान वकील को इस प्रोफेशन में एंटर होने के बाद बिल्कुल बुकैल मुनीर नियाज़ी वो एक और दरिया का सामना वाली कैफियत है, और जब वो वकालत की डिग्री लेकर आता है तो उसकी ज़िंदगी का असल इम्तहान तब शुरू होता है। यहाँ पर उसे कैचिंग हैंड्स मैसर नहीं है, यहाँ पर किसी किस्म की कोई गाइडेंस मैसर नहीं है, यहाँ पर रिफ्रेशर कोर्सेज़ नहीं है, यहाँ पर अदालतों में उसको नौजवान वकील को वो इज़्ज़त और वो प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा जिसका वो हकदार है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वकील जब तज़ब्ज़ुब का शिकार तब होता है जब उसे उसका हक़ नहीं मिलता, और ये हर बुनियादी रूह के साथ ये मामला है। सर, जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, ये वकला के लिए या बार के लिए कोई इकदाम उठा रही है या नहीं उठा रही? बदकिस्मती से हुकूमत ने बार एसोसिएशंस को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर रखा है। ये बात बारहा हो चुकी है कि गवर्नमेंट बजट्स में बार एसोसिएशंस को फंड्स एलोकेट किए जाएंगे, और उसके लिए भी बुनियादी और ट्रांसपेरेंट तरीक़ाकार यही है कि उनको फ़ंड्स जो हैं डायरेक्टली उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए जाएं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर फ़ंड्स बार एसोसिएशन में अपने ब्लू आइड चाइल्ड को, अपने कारिंदों को और अपने नुमाइंदों को दिए जाते हैं, वो बार एसोसिएशन को नहीं दिए जाते। ये जो अदालती फ़ैसले आ रहे हैं, इनके अंदर वकला का कोई किरदार नहीं है, इनके अंदर अदालती निज़ाम का किरदार है। और इस मुल्क के गरीब आदमी को एक तासुर मिल रहा है कि शायद इस मुल्क का अदालती निज़ाम उसके लिए नहीं है। मैं किसी भी सियासी शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू करने के बजाय ये कहूँगा कि वही कौमें और वही माशरे तरक्की करते हैं जहाँ इंसाफ के मेयार सब के लिए एक जैसे होते हैं, और ये अदलिया भी अपनी इज़्ज़त तभी बना सकेगी जब इसके तमाम फ़ैसले एक मिलियनर के लिए भी वैसे ही होंगे जैसे एक गरीब मज़दूर के लिए होंगे। नाज़रीन, आपने आज हम मौजूद थे जी.ए. खान तारिक साहब के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।